کچھ حال دل سنا لینا پائی کے چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی یہاں جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو زندہ گناہ ہے ابھی تو زندہ گناہ بھرسا اے میری باغ کشمیری نادار مجا اے میری بے دوا میری بیمار مجا کا بیٹیا برو میری سردار مجا اے میری صابرہ میری لاچار مجا اے میری صابرہ میری لاچار مجا نام ہوئی تو کوئی دادا خطا دو اما جواب دو میریا اما جواب دو میریا ماں جواب ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جناب پہنچے وہ نیجا حسن سے دیکھا مردے کا یہ حسن سے دیکھا مردے کا یہ اما غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے جاتی ہو تم نبی کی زیارت جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے سلامی لینو نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئے حال مجھے نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے آج کے سے رہے آج کے سے مخدوم ہے یہ قیدی تھی بنت علی وقت دارا کچھ شعر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر کہتے تھے کوفے نے حسان یہ سرنگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھایا جس کے ماں کا جنازہ اٹھا رہا تو جس کے محتاج ہے نہ پانوں میں کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب زینوں میں بیٹی ہوں مشکل
اٹھی تھام کر آسان خبر نبی فاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کر کہا لو صاحب بہن افروز ہے لو صاحب بہن افروز ہے میرا ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سو نہ جائے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سو نہ جائے کل فاطمہ نہ ہوئے کہ تم سو نہ جائے ہمسایوں کے حقوق سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا تمہارا ہے ہم کہاں بے ماں کی ہوتی ہے میری دنیا میں بے ماں کی ہوتی ہے میری دنیا میں بچپن پر اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہو تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑے جا روکر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاہے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی مرا اڑا پڑھنے کے واسطے کبھی مرا اڑا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سونے گھر میں سونا ہے مستی ہو جا کل سونے گھر میں سونا ہے مستی ہو جا سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹیاں دو بیٹے بغیر بلا دو بیٹیاں دو بیٹے بغیر بلا میں نے بڑے دکھوں سے سب بچے پالے ہیں حق کے حوالے تمہیں تمہارے حوالے حق کے حوالے تمہیں تمہارے حوالے ہیں یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا خیال حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخر
اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پائے تو کان میں پاؤں میں دم نہ پائے تو کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز دو حسین و حسین آواز دو حسین و حسین آواز دو حسین و سلامی خلق میں محشر وفا ہے وفات حضرت وفات حضرت یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوڑتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی گھر یتیمی گھر یتیمی گھر یتیمی گھر سن لو رودا دیا حبیب خدا غم سے جلدا ہے اب جگر میرا کیا یہی عجر ہے کیا یہی عجر ہے کیا یہی عجر ہے کیا یہی عجر ہے رسالت لب امت کا ہے گلا گھر پہ آئی بلا کیا تھا میرا قصور ہے بابا لکڑیاں لے کے آ گئے آدھا میرے دروازے کو جلا ڈالا ختم جوڑا جفا ہوئی مجھ پر
معروضۂ حضرات خدمت متوسل الحمد کی متوسل اخلاص خلاف مرکز محترمہ سیدہ زہرا فاطمہ صاحب مرحومہ بنت سید زید الحسین بریانی صاحب کے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالخاتم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سلامة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين الشجاع الغدر القاسم توبة وسقر الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار إمام المشارق والمغارب ونقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مظہر العجائب ومظہر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا محترم اظہار محبت اہل بیت ہی احسن عمل ہے اور اسی کی بنیاد پر انسان کی زندگی کامیاب و کامران ہے۔ اگر محبت اہل بیت اختیار نہ کیا جائے، اہل بیت سے محبت اختیار نہ کیا جائے تو یقیناً انسان اس دنیا میں گمراہ ہے اور آخرت میں خسارہ ہے۔ اس کے لیے متوجہ کیا گیا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں احسن عمل کون کرتا۔ عالم ارواح میں عہد کیا اور اس دنیا میں اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے کم سن ہو چاہے جوان ہو چاہے ضعیف ہو، ہر ایک کے قلب میں محبت اہل بیت ہونا چاہیے، محبت اہل بیت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر زندگی عبث ہو جائے۔ جبکہ حشرات الارض کو بھی اگر خداوند عالم نے خلق کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق کیا ہے، تو انسان بھی اپنے مقصد کو تلاش کرے۔ مقصد یہی ہے کہ ایک عبادت و اطاعت الہیہ، دوسرے محبت اہل بیت، اور محبت اہل بیت بھی اسی لیے رکھا تاکہ عبادت کی معرفت حاصل ہو، اطاعت کی معرفت حاصل ہو۔ ورنہ محبت اہل بیت کے عوض اگر انسان سوچے کہ از ذات خود عبادت الہیہ انجام دیں، اطاعت الہیہ انجام دیں، غیر ممکن ہے۔ اس لیے کہ قرآن کافی کہنے والے اس دنیا سے گمراہ گئے اور خسارے میں رہیں، کیونکہ قرآن تو لے لیا مگر نہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں، اسی لیے الجھ کے رہ گئے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ صلوات علی محمد۔ نبی روزہ کس وقت پر کھولا کرتے تھے،
کیا کیا ارکان حج ہیں، کیسے ادا کیا جائے، کیسے صدقہ و خیرات کیا جائے، یہ ساری چیزیں واجبات کی جو انسان پر رکھی گئی ہیں، اہل بیت کا در چھوڑا گمراہ ہو گئے۔ لیکن جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں، نماز کو ایسے پڑھتے ہیں کہ یقین کی حالت میں رہتے ہیں۔ روزہ یہ یقین سے گزرتا ہے، حج یہ یقین سے کیا جاتا ہے کہ جس جا بلایا ہے خدا نے وہ اپنے ولی کا گھر کرا دیا ہے، اس گھر کے طواف کے لیے کہا گیا ہے، اور اس گھر کے صدقہ پھرنے کو حج کہا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا جنان گرامی، ورنہ دنیا کے پاس مقام نہیں، ایک اینٹ اور مٹی کا گھر بنایا ہوا ہے، اور انسان جو اشرف ہے اسے اس کا طواف کروا، انسان جا جا کر کے گھوم کر، کوئی مقصد ہے نہ کوئی تحت ہے۔ تو کعبہ بھی اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ کعبے کو نورانی بنایا جائے، اور کہا خداوند عالم نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نے نور کو بھی نازل کیا، کتاب کو بھی نازل کیا۔ کتاب ظاہری معنوں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر کتاب کو دیکھنا ہے، نور کو دیکھنا ہے تو نبی کے ہاتھوں کو دیکھو، یہ نور بھی نظر آ رہا ہے، تلاوت کلام بھی نظر آ رہی ہے، آیت بھی نازل ہو رہی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ صلوات علی محمد۔ اب رہا ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس مودت کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، اس طریقے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو خود سیرت پیغمبر ہی نمونۂ عمل ہے، پیغمبر کی سیرت ہی ہمارے لیے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی سیرت ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ پیغمبر کو دیکھتے جاؤ، اس کی سیرت کا عمل کرتے چلے۔ اور یقیناً پیغمبر کا کیا، پیغمبر کے اہل بیت کا احسان رہتی دنیا کا قائم و دائم ہے۔ آج جو لوگ کلمہ پڑھیں، آج جو لوگ دین اسلام پر گامزن ہیں، یہ اہل بیت ہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے، ورنہ کلمہ پڑھنے کے اسلام کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ پیغمبر اسلام کفار قریش کے درمیان سے گزر کر خیر کا زمانہ ہے، بھوک و پیاس کی منزل ہے، پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ کفار کے بچے بھوک الطش کی صدائیں بلند کر۔ ایک مرتبہ جب جناب خدیجہ کے پاس پہنچے تو دیکھا جناب خدیجہ نے کہ پیغمبر رنجیدہ، اور صرف رنجیدہ نہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخسار پر آئے۔ جناب خدیجہ تڑپ گئے، اے رحمت للعالمین، میرے ہوتے ہوئے آپ گریہ، کیا بات ہے؟ اے خدیجہ، یہ کفار قریش کے بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ تو جیسے یہ کہا تو جناب خدیجہ نے اپنی کنیزوں کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ پہلے مسند لے آؤ تاکہ پیغمبر کو مسند پر بٹھائے، اور اس طرح کھڑی رہ گئی سامنے کہ جیسے کوئی کنیز کھڑی ہوتی۔ اور پھر اپنے کنیزوں سے مخاطب ہو کر کے کہا جاؤ، جتنے جواہرات ہیں، جتنی ہماری دولت ہے، بس یہاں لا کر کے رکھ، پیغمبر کے سامنے لا کر کے رکھ دو۔ دولت لائی، خزانے کھول دیے، دروازے کھول دیے، سب خزانے جمع ہو گئے، اور اتنی دولت، تاریخ کہتی، روایت کہتی کہ اتنی دولت جمع ہوتی گئی کہ دولت پیغمبر اور خدیجہ کے درمیان میں، یعنی نہ پیغمبر خدیجہ کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ خدیجہ پیغمبر کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو فوراً جیسے ہی خدیجہ نے محسوس کیا مجھے چہرے رسول نظر نہیں آ رہا ہے، اطراف گھوم کر پیغمبر کے پاس آ کر کے کھڑی رہی کہ یا رسول اللہ، یہ دولت کس کام کی جو آپ کے اور میرے درمیان میں حجاب بن جائے؟ صلوات علی محمد۔ یہ آغازی سے جناب خدیجہ نے بیان فرمایا کہ کبھی محبت اہل بیت میں دولت کے درمیان میں نہ لانا، یہ تمام دنیا ہے، یہ کبھی اس میں غرق نہ ہو جانا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ دولت جو آپ سے اور میرے درمیان میں حائل ہو رہی ہے، لے جائیے، میں نے اسے آپ پر صدقہ کیا۔
اور اسے کفار قریش کو دے دیں تاکہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا دے. ابھی وہ اسلام نہیں لے کر آئے لیکن احسان ختیجہ نظر آ. صلوات پڑھ دے محمد. وہ ختیجہ یقیناً عزیزان گرامی اگر ختیجہ کی دولت نہ ہوتی اور جناب ابو طالب کا احسان نہ ہوتا تو اسلام آج کائنات کے گوشے گوشے تک نہیں پہنچتا. کہ پیغمبر کے لیے ختیجہ کی دولت ہے, ختیجہ مدد کر رہی ہیں, ادھر ابو طالب محافظ بنے ہیں رسالت کے, قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو سہارا دیا, ہم نے آپ کو غنی کیا ہے. جن کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے. آپ غور کریں, تدبر کریں, یہ احسان ختیجہ. وہی منزل پر جہاں دیکھیں آپ جناب حضرت حمزہ جنہیں سب سے پہلے سید الشہداء کا لقب ملے, جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ایک مرتبہ محو خواب پیغمبر جناب حمزہ نظر آتے ہیں. پیغمبر نے سوال کیا, بڑے فرحان بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ چچا حمزہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. 3 چیزیں ہیں کہ جو مجھے قبر میں بہت راحت عطا کر رہے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو مجھے قبر میں بہت راحت عطا کر رہی ہیں. مجلس کا تحفہ ہے, اسے ذہن نشین رکھیں. ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے عزیزان کرام, جس کا جب وقت معین ہے وہ اس دنیا سے جانے والا آپ ہے. چچا یہ بتائیے کیا ہے کہ جو آپ کے لیے رحمت کا باعث بن, محبت کا باعث بن کے فرحان. تاکہ پہلی چیز علی کی محبت مجھے راحت عطا کر رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد. علی کی محبت, ولایت نہیں کہا, محبت. ولایت اور آگے کی منزل ہے عزیزان گرامی. محبت راحت عطا کر رہی ہے. اس لیے میرے حدیث نے کہا راحت جو قبر کی ہے وہ الفت علی کی ہے. علی کی محبت انسان کو قبر میں راحت عطا کرتی ہے. تو محبت علی اسی لیے جزو ایمان بنایا محبت علی. کہ اگر علی کی ولایت اور محبت نہ ہو تو انسان صاحب ایمان ہی نہیں, اس کے اعمال قابل قبول ہی نہیں. اس لیے مرکز قائم کیا کہ وحدانیت اور رسالت کا اقرار بغیر ولایت کے اقرار کے نہیں, بغیر محبت علی کے نہیں ہے. کا پہلی منزل کہ جہاں محبت اہل بیت. دوسرے کہ جو صدقہ و خیرات میں نے کیا ہے اپنی زندگی میں توجہ کرو, یہ مجھے قبر میں راحت عطا کر رہی ہے. اور صدقہ و خیرات کی منزل کیا ہے جانے کے لیے, اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اگر فائدہ اسے پہنچانا چاہتے ہو اس کی روح کو تو میت کی طرف سے صدقہ نکالا جائے, نماز عطیہ پڑھی جائے, معیشت قبر کی نماز پڑھی جائے. 2 چیزیں ہیں کہ جہاں انسان عمل کرے. اول شب قریب قیامت کی شب ہوتی ہے. یہ شب میں اگر آپ تحفہ بھیجنا چاہتے ہو, راحت بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں, صدقہ اور. تیسرے مجھے قبر میں تنہائی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا. یہ درود میری قبر کو نہ صرف نورانی بنا دیا ہے بلکہ اس درود کی وجہ سے ملائکہ آ کر کے میرے جسم کا بوسہ لے رہے ہیں, میری تنہائی کو دور کر رہے ہیں اور مجھ سے محو گفتگو ہیں. عزیزان گرامی قبر کی تنہائی یقیناً انسان جب اس دنیا میں انسان آیا ہے تو تنہا نہیں آیا ہے. ماں باپ ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, ازواج ہیں, قبیلہ ہے, خاندان ہے, معاشرہ ہے, دوست احباب ہیں, ان سب کے درمیان میں انسان رہتا ہے.
اب وہ انسان اگر اس دنیا سے گزر جائے اور تنہا قبر میں ہو تو یہ سارے رشتے تو گئے نہیں۔ تو ان رشتوں کی آسانی کے لیے بلکہ قرب الہیہ کے لیے اور ملائکہ کے نزول کے لیے زندگی میں بھی صلوات پڑھتے رہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ عادت ہو جائے گی کہ وہ اپنی زبان پر درود محمد و آل محمد پڑھتا رہے۔ یہ ہے مقام و منزل کہ جہاں انسان اس درود کے ذریعے سے، اس لیے ایک کام بھی یہی ہے کہ اگر تم کچھ اور اصال ثواب نہیں پہنچا سکتے ہو تو درود پڑھ کر کے اصال ثواب درود جتنا پڑھا جائے گا خبر اتنی کشادہ ہوتی جائیں گی اور نورانی ہوتی جائیں گی۔ جتنے لوگ درود پڑھیں آپ کے اور میرے بات آگے اس لیے کر دوں، آپ کے اور میرے آٹھویں امام رضا غریب علیہ السلام جب قبرستان میں جائیں تو وہ درود جو قبرستان کے لیے رکھا گیا بڑا مختصر ہے، اس کی ضرور تلاوت فرماتے ہیں کہ اگر آپ قبرستان میں ایک مرتبہ اس درود کی تلاوت کر لیں تو 40 برس تک اس قبرستان میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ایک درود 40 برس تک قبرستان میں جہاں آپ نے کھڑے رہ کر کے پڑھا ہے اب عذاب الہی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی والدین کے حق کو ادا کرنا چاہے جو کما حق ہو نہیں سکتا، امام نے فرمایا کہ اگر قبر کے سرانے بیٹھ کر کے یہ درود پڑھیں تو ایسے ہے کہ اس نے اپنے والدین کے حق کو ادا کیا۔ صلوات پڑھ لیں دائرے مومنین کے باہر تفصیل درود کی اللهم بحق محمد وآل محمد بحق لا إله إلا الله ويغفر لمن قال لا إله إلا الله وأشهد أن قال لا إله إلا الله۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی مختصر 1-2-3 منٹ لگتی ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے، یہ ضرور پڑھیں۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ نے کسی کو تحفہ بھیجا تو آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کے جانے سے پہلے قبر آپ کی نعمتوں سے بھری ہوئی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ مقام و منزل ہے کہ جہاں انسان سوچے فکر کرے اور کبھی خبردار یہ نہ سوچنا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کہ نہیں، محبت اہل بیت ہمیں زندہ رکھتی ہے، شہادت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، تائب بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے مگر یہ رشتہ بنا رکھتا ہے صالح ثواب کے ذریعے سے۔ اس لیے صالح ثواب مسلسل جاری اور بہترین صالح ثواب ذکر حسین، ذکر اہل بیت ہیں۔ اس کی سند تو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ خود پیغمبر نے فرمایا ملائکہ کا نزول ہو جاتا۔ آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی ملائکہ نزول نہیں ہوتے ہیں، ہاں 2 فرشتے جو ملک آپ کے ساتھ ہیں وہ تو ہمیشہ رہیں گے لیکن کوئی الگ سے ملائکہ نزول نہیں ہوئے، لیکن آپ نے جہاں جمع ہو کر ذکر اہل بیت کیا ملائکہ کا نزول ہو گیا، اور جہاں آپ نے درود پڑھا خدا بھی شریک ہو گیا، اس کے ملائکہ بھی شریک ہو گئے، اور مومنین سے بھی کہا گیا کہ درود محمد منزل ہے کہ جہاں انسان اس کو سوچے فکر کریں۔ اور شہزادی کونین یقیناً یہ ایام وہی ہیں کہ جہاں شہزادی کا غم بنا، منزلت اور مقام کیا، شہزادی کا احسان کیا، محشر میں ہمارے لیے شافع محشر بن اور شہزادی سے مدینے کی عورتوں نے جمع ہو کر کے کہا کہ شہزادی آپ کو اس دنیا میں کیا پسند ہے؟ شہزادی نے فرمایا اس دنیا میں مجھے کیا پسند ہوگا کہ جو ساری دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مگر کسی نے حوالہ دیا کہ بی بی کچھ تو پسند ہوگا کیونکہ یہ دنیا خلق ہوئی ہے آپ ہی کے تو آپ ہی کے محبت میں خلق۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ 3 چیزیں اس دنیا سے مجھے پسند ہیں، 3 چیزیں اس دنیا سے مجھے بہت پسند ہیں۔ تو یہ کہ تلاوت قرآن، اللہ اکبر، شہزادی فرمایا جس کا قرآن نازل ہوا ہے وہ کہے قلب محمد پر نازل ہے، یعنی قلب فاطمہ ہے تو فاطمہ پر نازل ہوا ہے قرآن، وہ شہزادی کہیں کہ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ مسلسل اپنا معمور بنائیے گا، نماز کے بعد 1 ورق ہی صحیح آپ اس کی تلاوت کر لیجیے۔
شہزادی کے بالکل محبت اور عنایت کے آپ مستحق ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کو پسند ہے تلاوت قرآن. آپ تلاوت قرآن، اس لیے وصیت میں بھی کہا کہ ابو الحسن مجھے دفن کرنے کے بعد روزانہ آنا اور میری قبر پر تلاوت قرآن ہو. لسان اللہ سے تلاوت قرآن. شہزادی کے خواہش کے روزانہ میری قبر پر تلاوت قرآن. اور دوسری منزل فرمایا کہ اس دنیا میں مجھے صدقہ و خیرات بہت پسند. اور کیسے صدقہ و خیرات کیا عزیزان گرامی؟ بلکہ شکر کا سجدہ کیا. جنگ خندق سے مال و اسباب جو تقسیم ہوا، مولا کائنات ظاہر سی بات ہے مجاہد ہیں، مرد مجاہد ہیں، مولا کے حصے میں زیادہ اور باقی سب کے لیے مال غنیمت تقسیم ہوا. تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ علی اس دولت کا کرتے کیا، اس مال کا کرتے. اور راستے سے آتے آتے ساری دولت علی نے خیرات کر. گھر پہنچے، شہزادی نے سوال کیا، وہ شہزادی کہ جو مصداق کل شعین کی حاملہ ہے. امام نہیں بلکہ شہزادی کے لیے بھی ملا کہ جب کبھی بھی حسنین آتے تھے گھر میں یا مولا کائنات آتے تو کہتی تھی کہ میرے بابا سے جو گفتگو ہوئی وہ تم بتائیں گے کہ میں بتاؤں. ایسی شہزادی سوال کر رہی تھی کہ یا علی مال غنیمت سے آپ کو کچھ نہیں ملا؟ سیدہ مجھے دوہرا حصہ ملا، لیکن میں نے وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا. بس جیسے یہ سنا ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی کہ اے علی مجھے آپ وہ دولت لاتے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا. صلوات پڑھیں محمد. نے شکر کا سجدہ تھا. یعنی اتنی خوشی نہ ہوتی کہ دولت آ جاتی جو راہ خدا میں آپ نے خرچ کر دی ہے. اور ایسے خرچ کیا گھر میں واقع ہو رہے. کیسے میں سائل نے تقلبات کیا، جناب فضا سے کہا کہ جاؤ فضا کون ہے دیکھو. ایک سائل آیا کہ کیا چاہتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بھوکا، کہ گھر میں اگر روٹیاں ہیں تو دے دیں. جناب فضا نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کل سے سب فاقے میں. اچھا حسنین کہاں؟ کہا بستر پر آرام کر. کہے کا بستر ہے؟ کہ اونٹنی کی کھال ہے جس پر حسنین آرام کر. کہ میرے بچوں کو زمین پر سلا دو اور وہ اونٹنی کی کھال دے دو، کہو اسے بیچ لے اور اپنی حاجت کو پورا کر. یہ مقام و منزلت شہزادی جو اپنے بچوں کا بستر دے دے. صدقہ و خیرات میں یہ شہزادی کو بہت پسند تھا. تیسرے شہزادی نے فرمایا اس دنیا میں مجھے پسند ہے کہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھوں. وجہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی گریہ کرنے والی تھی تو وہ جناب سیدہ ہی کہ کبھی خبر پر آ کر کے کہتی کہ بابا آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا. کبھی گھر میں آتی لباس کو دیکھتی بابا اس لباس سے آپ کی خوشبو آ رہی لیکن آپ نظر نہیں آ رہے. مسلسل گریہ کر رہی تھی، مسلسل صبح ہوتی گریہ شام ہوتی. عزیزان گرامی یقیناً ایک ایسے مرحومہ کے لیے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے کہ جو کنیز زہرا ہے جس کا نام بھی سیدہ فاطمہ زہرا ہو. یقیناً شہزادی کی کنیز ہے اور آسان نمایاں ہوئے مجالس کی خدمت کرنا، خانوادے سے محبت کرنا، ہر ایک کا احترام کرنا، اپنا کردار اپنی سیرت اس دنیا میں رکھا
تبھی تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. امام کا وہی جملہ ہے, تم زندگی میں ایسی بسر کرو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں, اور اگر مر جائیں تو تمہارے لیے آنسو بہائیں. گئی اس دنیا سے تو کتنے لوگ اشک بار ہوئے ہیں, فرزندوں کو غم ہوا ہے, اہل خاندان کو غم ہوا ہے. عزیزان گرامی, مگر پرسہ دینے کے لیے لوگ جمع تو ہوئے, دلاسا دینے کے لیے جمع تو ہوئے. ذرا آئے, فاطمہ کو پرسہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں کیسے پرسہ دیا جا رہا ہے. علی کے پاس آ کر لوگ کہتے ہیں, یا علی فاطمہ سے کہیں دن کو روئیں رات کو روئیں. کیا گزر گئی ہوگی مولا کائنات جب گھر میں داخل ہوئے, چہرہ رنجیدہ ہے. سوال کرتی ہیں, اے ابوالحسن کیا بات ہے, آپ بہت غمگین نظر آتے ہیں. کہ فاطمہ, اہل محلہ نے شکایت کی ہے کہ آپ دن کو روئیں یا رات کو روئیں. سر جھکا لیا سیدہ نے. اس کے بعد ایک ہی جملہ کہا, اے علی آپ ان سے کہہ دیں کہ اب فاطمہ دنیا میں زیادہ دن نہیں ہے. یہ جملے کا اثر مولا کائنات پر یوں ہوا کہ علی نے جلد سے جلد بیت الحزن بنایا. سیدہ جا کر کے اس میں گریا کرتی تھی, اور شب ہوتی مولا کائنات بازو تھامے ہوئے فاطمہ کو گھر میں لے آتے. بس عزیزوں, میں نے ذکر تمام کیا. وہ رات آ گئی کہ جسے شب شہادت کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی, کیسی شہادت ہوئی شہزادی کی میں ذکر نہیں کر سکتا, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ عصا کا سہارا لیے ہوئے مدوق میں گئی, اپنے بچوں کے لیے رزق تیار کیا. اسما سے آ کر کہا کہ اسما, میرے بچے بھوکے رہنے نہ پائے, میں نے اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں دیکھا ہے. رزق رکھ دیا اور حجرے میں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد حسنین آئے, کہا کہ اماں کہاں ہے. اسما نے کہا کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو. کہا نہیں نہیں, تم نے دیکھا ہے کبھی ہم نے ماں کے بغیر تناول کیا ہے. بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے. حجرے کا دروازہ کھلا, سر سے امامے اتر گئے, گریبان چاک ہو گئے. علی نے بھی اپنے سر سے امامہ اتارا. آئے سیدہ, علی تنہا ہو گئے. بس عزیز و ذکر تمام ہے. آئے علی گھر میں غسل کفن کا اہتمام کیا, جنازہ تیار ہوا. بچوں سے کہا کہ آؤ اپنی ماں کو آخری دیدار کر کے رخصت کر دو. زینب ام کلثوم آئی روتے ہوئے, ماں کو سلام پہنچایا. حسنین کوشے میں کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ حسنین بہت دیر ہو رہی ہے, ماں کو سلام کر لو. حسین نے کہا بابا آپ جانتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. ایک بار میری ماں مجھے بلائے. بندے کمر ٹوٹے, زہرا کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے. کہا میرے لال حسین, یہ مدینے کی زندگی ہے. آئے کربلا کا میدان, سیدہ کے ہاتھ بلند ہے, حسین زخموں سے چور ہے. میرے حسین, فاطمہ کی آواز آ رہی ہے. حسین گھوڑے سے زمین پر ہے. بس عزیز و ذکر تمام ہے. سیدہ کا جنازہ برآمد ہوا, علی نے دفن کیا. اس کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں. اثناء راہ میں سلمان نے دامن کو تھام لیا, کہا کہ اے مولا آپ جیسا صابر امام وقت غسل سیدہ یوں سیاح بلند کر کے گریا کیا. امام نے کہا کہ سلمان تم پوچھتے تھے نا فاطمہ بغیر ایسا کے چل نہیں پاتی. ارے سیدہ نے اس سے بڑا غم چھپایا, فاطمہ کی ہزلیہ. آئے علی, ایک بچی زندان میں ہے جس کے رخسار زخمی ہے.
الظالمين وسيعلم الذين لا آمنت الذين تدعون پروردگار کے قریب کو قبول فرما مخصوص فرما ان کے پسندگان کو ہمیں کربلا کے سفر میں صبر جمیل عطا فرما واسطہ باب الحوائج ہمارے بنی ہاشم کا پروردگار جو مومنین و مومنات دواخانوں میں شریک ہیں گھروں پہ زیر علاج ہیں پروردگار جلد سے جلد ان سب کو صحت کامل عطا فرما ماں کی خبر کو نور علی نور امام حسین سے منور فرما پروردگار یہ عزا یہ ماتم ہمیں جنت البقیع میں کرنا نصیب جنت البقیع کو مسمار کرنے والے تمام ظالمین کو نیست و نابود سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا پروردگار واسطہ باب الحوائج ہمارے بنی ہاشم کا عالم کے تمام مومنین و مومنات کو اس کرونا وائرس سے جتنے وبائی امراض ہیں سب سے محفوظ فرما امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما مولا کے انصار میں شمار فرما مکرم آزا ایک مرتبہ سورہ ہم کی مطلب اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ زہرہ بیگم صحرا بنت سید تجمل حسین بالگرامی صاحب مرحوم محفوظ اور جمیع المرحومین و مومنات کے اللہ اللہ آپ ذات تشریف فرمائیں نوحہ پیش کیا گیا بیاں کس جا کر
رخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے رخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے کر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے کو پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، سر مرغ اختر تھا زہرا کا نام، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، سر مرغ اختر تھا زہرا کا نام، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔